یسوع کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی پہلی سے 12ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو، تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا کہ اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا کہ خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پاشتہ کے 5ویں اتوار کی دتوریہ میں شامل ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے آج دعا کرتے ہیں جو خدا سے جنہوں نے کبھی دعا نہیں کی، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد نہیں کیا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر ایک شخص صبح اٹھے اور منہ اور ہاتھ دھوئے بغیر وہ کھانا کھائے تو اس کے اندر کیا جائیں گے؟ جراثیم جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یقین کریں، میں ابھی بات کرنے لگا اپنے جلن موڑ کی، وہاں پر ہمارے ایک بھائی، ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یا ڈیٹ ہونی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی دیکھ لیں، تو اچھی بات نہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے کبھی دانت صاف کیے۔ ایک شخص دانت صاف نہیں کرتا، ظاہری بات ہے وہ خوراک تو کھاتا ہوگا، زندہ کس لیے ہے؟ وہ خوراک کھا رہا تو زندہ ہے، نہیں تو وہ ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا، نہیں تو اس نے پھر کیا کرنا تھا؟ اگر وہ خوراک نہ کھاتا تھا تو آہستہ آہستہ اس نے خشک ہو جانا تھا، سوکھ جانا تھا۔ اس بات پر غور کریں، اگر ہم دانت صاف نہ کریں اور خوراک کھاتے جائیں تو ہمارے اندر کیا جاتا ہے؟ جراثیم۔ اگر ہم خدا کے کلام کو بڑے بڑے دنوں تک، بڑے بڑے سالوں تک خدا کے ساتھ نہ رابطہ کریں تو ہمارے اندر کیا جائے؟ ہمارے اندر وہ بیماریاں، ہمارے اندر وہ دکھ، وہ ہونا جا رہا ہے جو سب سے بڑے انسان کے لیے، سب سے بڑا انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ فساد کی جڑ ہے، گناہ کی جڑ ہے، موت کی جڑ ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میں آج ان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو خدا سے دور ہیں، کہ خدا انہیں اپنی طرف کھینچے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا یسوع فرماتے ہیں جو میرے ہیں باپ انہیں میری طرف کھینچ لائے۔ آج ہم تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اپنے گھر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا اپنے گھر میں عطا کرے، کیونکہ آج صبح صبح مجھے کسی بہن نے کہا کہ بابو جی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا ہمیں اپنا گھر عطا کرے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے کہ خدا انہیں اپنا گھر عطا کرے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں،
مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا کیا سمجھتے ہیں؟ باپ. باپ کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، جس نے پیدا کیا. باپ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. اچھا دیکھیں، کلام کے مطابق ہم باپ کسے کہتے ہیں؟ خداوند، خدا کو ہم باپ کہتے ہیں. اچھا میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا، آج کی تلاوتیں جو ہیں ہمیں خدا کے بارے میں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، کہ میری طرح ایک عام المومنین مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے. آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے خود کہہ دیا ہے، وہ اس کے بعد میں بات اس پر تبصرہ کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے خود کہہ دیا فلبوس سے کہ فلبوس میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ ہوں اور تو کہتا ہے کہ مجھے کسے دکھا؟ خدا کو دکھا. یسوع مسیح نے خود کہہ دیا. آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے مرکزی آیت میں انہوں نے 7 اشخاص چن لیے جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے. یہ 7 اشخاص انہوں نے اس لیے چنے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی کے ہاں دعا کرنے جاتے، بیواؤں کی داد رسی کرنے کے لیے جاتے، انہیں راشن پہنچانے کے لیے جاتے، تو وہاں پر خلل پیدا ہوتا، وہاں پر ناچاکیاں پیدا ہوتی، ناتفاقیاں پیدا ہوتی، فتنہ فساد اٹھتا کہ جو وہاں کی بیوائیں تھیں انہیں جب خوراک دی جاتی تھی، رزق دیا جاتا تھا، تو لڑائی جھگڑے برپا ہوتے تھے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم 7 لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں. اور انہوں نے، جن میں استفانس ہے، نیکولاؤس ہے، اور اس کے علاوہ پرکلوس ہے، سوری میں نام غلط بول گیا ہوں، نام بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، پرنماس، اور اس کے علاوہ پرنماس کے علاوہ ایک اور بڑا خوبصورت نام لکھا ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں چلتے ہیں ان ڈراموں کو دیکھ کر اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ کتنے خوبصورت نام لکھے ہیں، نیکولاؤس، اور لکھا ہوا ہے یہاں پر پرنماس، استفانس، اور اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے فیلبوس، پروکورس، نکانور، تیمون، انطاکیہ کے ایک نومرید نیکولاؤس. یعنی کہ یہ بڑے خوبصورت نام ہیں. اور بھی نام ہمیں جو رکھنے چاہیے، بھی ناموں سے نام لے کر میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں نام جو ہماری بائبل کے ساتھ تھوڑا سا منسلک ہونا، اگر وہ رکھیں تو یاد رکھیں کہ بائبل کا تعلق اس بچے کے ساتھ ضرور ہوگا، کیونکہ اس کے نام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بائبل کے ساتھ ہے. تو اس لیے نام جو ہم اپنے بچوں کے رکھتے ہیں نا، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رکھیں جو بائبل سے جو اخذ کیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ انہوں نے 7 لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان بیواؤں کی داد رسی کریں، خدمت کریں. انہیں مقرر کر دیا گیا، اور وہ خود کس بات میں مشغول رہے؟ دعا میں، عبادت میں. اور یاد رکھیں کہ آج کی پہلی تلاوت ہمیں اس بات کے لیے دعوت دے دی ہے کہ ہم روح القدس سے معمور ہو کر اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھیں. دن رات لگاتار صبح و شام ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے، اور کم سے کم 24 گھنٹوں میں ہمیں 3 دفعہ ضرور خدا کو یاد کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی جسمانی خوراک کے لیے 3 دفعہ کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. اور اسی لیے اس روحانی خوراک کے لیے ہمیں کم سے کم خدا کو 3 دفعہ ضرور خدا کو یاد کرنا چاہیے، اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی دوسری دعوت جو مقدس پطرس کے پہلے خط سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت سے ہو. ہمیں آج یہ بات کہی جا رہی کہ ہم چنی ہوئی نسل اور کہانت سے ہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے. اس سے پہلے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا تھا، اپنی امت بنا کر اسرائیل کو مقرر کر کے کہ یہ میری چنی ہوئی کیا ہے قوم ہے. اور خدا نے اسے آسمانوں سے چنا تھا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جو کوئی اس کے لیے برکت چاہے گا اس کے اوپر کیا آئے گی؟ برکت آئے گی، اور جو کوئی اس کے لیے لعنت کرے گا اس پر کیا آئے گی؟ لعنت آئے گی. لیکن جب پرانے عہد نامے کو خدا نے نئے عہد نامے میں تبدیل کیا، یعنی کہ پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا؟ نیا ہو گیا. تو پھر آج کی دوسری تلاوت میں خدا نے کہا
تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت سے ہو. آج میں اور آپ اس نسل اور کہانت سے ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے, چن لیا ہے. آج کسی تلاوت میں کہا گیا ہے کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا کیا ہو گیا, پتھر ہو گیا. لکھا ہوا یہاں پر کہ نہیں؟ ہاں لکھا ہوا ہے. پس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے وہ عزت کا باعث ہے, مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر بیماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے والی چٹان تھا. یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی ہے. یاد رکھیں کہ کونے کے سرے کا پتھر کوئی اور نہیں ہے. کونے کے سرے کا پتھر صرف خداوند یسوع مسیح ہے. مثال کے طور پر ہم نے بہت سارے اپنے ایسے جو اکثریت میں یہاں پر بھائی ہیں ان کے گھروں میں جائیں تو ان کے دروازوں یا ان کے جو سب سے اوپر والا حصہ تھا نا گھر کا, تو اس کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے. ہمارے بھی اکثر لوگ پلیٹس لگوا لیتے ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ اسے کہا جاتا ہے کہ کونے کے سرے کا پتھر. ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھائی شمون صاحب نے گھر بنایا ہے, وہ اپنے گھر کے اوپر ایک پیڑ لگوائیں, اس کے اوپر لکھا ہو یعنی کہ ماں باپ کی دعا یا خداوند میرا چھپان ہے, کیونکہ ہمارا مسلک جو ہے اس کے بعد ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہ باتیں لکھیں. لیکن اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہوگا تو وہ لکھوائے گا ماشاءاللہ. اس سے مراد یہ ہے کہ میرے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے, اللہ تمام بد نظروں کو دور رکھے, اس سے مراد یہ ہے. اور اسی طرح آج خداوند یسوع مسیح کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا کیا ہو گیا, پتھر ہو گیا. وہ کس طرح پتھر بنا کہ آج پوری دنیا میں مسیحی ایماندار سب سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں 8 ارب کے قریب لوگ ہیں, اور 8 ارب میں یہ بات یاد رکھیے سب سے بڑی تعداد مسیحی ایمانداروں کی ہے. اور مسیحی ایمانداروں کے پوری دنیا میں گرجا گھر بھی زیادہ ہیں, اور جہاں کہیں گرجا گھر ہوگا اس کے اوپر کیا لگی ہوگی, اس کے اوپر کراس لگی, اس کے اوپر سلیب لگی, اور یہی کونے کے سرے کا پتھر ہے. مثال کے طور پر یہ آرڈر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس وقت کیا ہے, یہ سلیب ہے جس کے اوپر میرے اور آپ کے مسیحا نے جان دی. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلیب کے. یہ دیکھیں کہ یہ گھر جو بنتے ہیں نا, یہ گھر میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا اور آج بھی کیونکہ ذکر آ گیا تو بتانا پڑ رہا ہے. کلام گھر جو بنتے ہیں نا یہ سارے یہ صرف مٹی سے تیار ہوتے ہیں. اینٹ بنتی ہے مٹی سے, پتھر بنتا ہے مٹی سے, سیمنٹ بنتا ہے تو مٹی سے. کیوں؟ کیونکہ مٹی ہی سورج کی روشنی سے خشک ہوتی ہے, پتھر بنتی ہے, پتھر کو پیسا جاتا ہے اور پھر جا کر وہ کیا بنتا ہے, سیمنٹ بنتا ہے. یعنی کہ آخر کار کیا ہے, یہ ساری چیزیں مٹی کی بنی ہوئی ہیں. اس گھر کے اوپر ہم سلیب لگا لیتے ہیں اور پھر ہم اس گھر کو کہتے ہیں کہ خداوند خدا کا یہ گھر ہے. اصل گھر جو خداوند خدا کا گھر ہے وہ آپ اور میں اور ہم چلتی پھرتی خداوند خدا کی کیا ہے, ہیکل ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا یسوع نے فرمایا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں 3 دن میں سے کیا کروں گا, کھڑا کر دوں گا. بھائی یہ اصل گھر یہ ہے خداوند خدا کا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم روح القدس کا کیا ہو, مقدس ہو, تم خداوند خدا کی ہیکل ہو, یعنی کہ تم میں خداوند خدا بسا ہوا ہے. آج کی دل پاک میں یسوع نے یہی فرمایا ہے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں, اس بات پر غور کریں کہ اصل جو ہیکل ہے اس کے اوپر خداوند خدا کے سلیب کو, کونے کے سرے کا پتھر رکھنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم جو مٹی کا گھر ہوتا ہے اس کے اوپر سلیب لگا لیتے ہیں تو جو اصل خداوند خدا کا گھر ہے اس کے اوپر سلیب لگانا کتنا ضروری ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا, اس مذہبی ٹھیکیداروں نے رد کیا, انہوں نے کہا تھا کہ اسے سلیب دے, یہ رد کرنے والی بات تھی, کسے سلیب دے, وہی کونے کے سرے کا کیا بن گیا, پتھر بن گیا. یعنی کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرجا گھر ہیں اور ان کے اوپر کونے کے سرے کا پتھر خداوند یسوع کی سلیب لگی ہوتی ہے. اور آئیں آج کا کلام کے مطابق ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس ہیکل کے اوپر خداوند خدا کے کونے کے سرے کا پتھر رکھیں, یہ بات کہتے ہوئے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہیے کہ میں خدا ہوں. یسوع مسیح نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ میں خدا ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی دنیست میں خداوند یسوع مسیح کیا ہے. اچھا جڑے سو رہے نے سارے ذرا غور کریں تھوڑی دیر واسطے, مجھے پتا ہے گلا نہ نیند بھی آ جاتی,
ٹھیک ہے نا. سارے ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے برائے مہربانی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کہا آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح آپ کی دلست میں کیا ہے. آپ نے کہا کہ وہ ہمارا باپ ہے. باپ کوئی اور نہیں ہے, باپ خداوند خدا ہے. اور وہی خدا میرے لیے آپ کے لیے جس کا روح پانی پر جنبش کرتا تھا زمین پر اتر آیا, اور وہی روح خداوند خدا یسوع مسیح کی صورت میں میرے اور آپ کے مشابہ ہو گیا. وہی روح وعدہ کرتا ہے کہ دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے کیا ہوں, ساتھ ہوں. آج وہ روح کیا کہہ رہا ہے؟ وہ روح کہہ رہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اچھا یہ باتیں ہم نے کئی بار سنی, آج پھر سننی پڑ رہی ہیں, اور سننی چاہیے اور غور سے سننی چاہیے. دیکھیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. بھائی وقت آئے گا کہ یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ کیا کرے گا, لے جائے گا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ہل جائیں گے, وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی, میرے باتیں آگے پیچھے نہ ہوں گی. وہ آئے گا, وہ تب آئے گا جو بدلاؤ باتوں پر آئے گا, اور ہم اگر زندہ ہوں گے تو اڑ کر باتوں پر خدا کا استقبال کریں گے. اور اگر ہم مسیح پر ایمان اور بھروسہ لاتے ہوئے سو گئے ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, اپنی قبر سے نکل کر اڑ کر باتوں پر خدا کا استقبال کریں گے. آج کی جلے پاک میں یسوع مسیح نے ساری باتیں کرنے کے بعد شاگردوں سے تمہر سن بول رہے کہ تو کون سی راہ کی بات کرتا ہے, کس راہ کی بات کرتا ہے, ہمیں اس راہ کو نہیں جاننا. یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی راہ, حق تو زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اور پھر آگے فلپوس نے کیا کہا, فلپوس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ہمیں خدا کو کیا کر دکھا دے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا, یسوع مسیح نے کہا کہ فلپوس میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کو دکھا رہے. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے یسوع مسیح کا؟ یسوع مسیح کا مقصد یہ ہے کہ میں خود خدا ہوں. کیونکہ یہاں پر دیکھیں, میں آپ کی خاطر پڑھنے لگا ہوں دوبارہ سے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے توما رسول نے فلپوس نے کہا کہ خداوند ہمیں خدا کو دکھا. تو یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا, یسوع مسیح نے کہا کہ فلپوس میں اتنی دیر سے تیرے ساتھ ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہمیں خدا کو دکھا. خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے. فلپوس کہہ رہا ہے, فلپوس نے کہا کہ خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. یسوع نے اسے کہا کہ اے فلپوس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ یسوع مسیح کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آج یسوع مسیح ڈائریکٹ شاگردوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں خود خدا ہوں. اسی لیے تو ہم یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں کہ وہ خداوند خدا ہے, وہ ایک وقت میں خدا ہے, اور کامل وہ انسان اور کامل وہ خداوند خدا ہے. اور یاد رکھیں یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا ہوا ہے اسی انجیل پاک میں کہ یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ جیسے تم باپ کی عزت کرتے ہو ویسے ہی بیٹے کی عزت کرو, میری عزت کرو. ہم باپ کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ ہم باپ کی عزت ایسے کرتے ہیں, ہم اس کے گیت گاتے ہیں, اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کے بھجن گاتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. یسوع مسیح خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میری بھی اسی طرح کیا کرو, عبادت کرو. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں, یسوع مسیح سے جب فلپوس نے کہا کہ ہمارے لیے کافی یہی ہے, اتنا ہی کافی تو ہمیں خدا کو دکھا. یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی عرصہ دراز سے میں تیرے ساتھ ہوں, تو نے ابھی تک مجھے پہچانا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ خدا یسوع سے اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے, لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے کہ واقعی خدا اپنے کہے کے مطابق دنیا کے آخر تک ہمارے کیا ہے, ساتھ ہے. دیکھیں آخر میں یسوع مسیح نے کہا, یہ آخری بات ہے, یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں, بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کرے گا. اچھا آپ سوچیں کہ کیا میں اور آپ مسیح یسوع سے بڑے کام کر سکتے ہیں؟ بھائی کر سکتے ہیں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات یسوع مسیح نے کہی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, جو میں کام کرتا ہوں وہ اس سے بھی کیا کرے گا, بڑے کام کرے گا. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ اس نے کہی ہے جس نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی. سب سے بڑا کام ہم اس یسوع مسیح کی طرح کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں مجھ میں اتنی
اگر ایمان ہو تو ایمان کے مطابق یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا تو تم شیطان سے کہو گے نا اکھڑ اور جا سمندر میں لگ، تو وہ تمہاری کیا کرے گا؟ مانے گا۔ بھائی بات ہے ایمان کی، ایمان کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے ہیں نا مسیح میں، تو وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ میں یہاں تک یہ بات سمجھتا ہوں کہ دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی کام کرے نہ کرے، لیکن یہ کام ہم یسوع مسیح سے بڑھ کر کر سکتے ہیں۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام یہ ہے، نہ تو میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو شفا بخش سکتا ہوں، وہ دینے والا تو خدا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ میں ایک کام یسوع مسیح سے بڑھ کر کر سکتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تھی نا، یسوع مسیح نے جان دی اور یسوع مسیح نے اف تک نہیں کیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ ہمیں اجازت دے ہم دعا مانگیں اور فرشتے اتریں اور انہیں کیا کر دیں؟ پسند کر دیں۔ یسوع مسیح نے صلیبی موت تک کسی کے لیے اپنی زبان سے دعا نہیں نکالی تھی، بد دعا نہیں کی تھی۔ میں اور آپ یہ کام برداشت والا کر سکتے ہیں جو خدا نے برداشت والا کام کیا تھا، کیونکہ یہ بات کسی اور نے نہیں کہی، یسوع مسیح نے کہی ہے اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے جو کام میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑھ کر کام کر سکتے ہو، اور یہ کام یسوع مسیح نے کیا برداشت والا، میں اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا اپنی خودی کا انکار کر، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے کیا کر؟ ہو لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کا پیچھے ہوں، مسیح کے پیچھے چلیں، تو پھر اپنی خودی کا انکار کریں۔ خودی سے انکار کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو آسائشیں ہیں، جو آپ کام دل سے چاہتے ہیں کرنا، وہ اچھا ہے برا ہے، اس سے روک کر وہ کام کریں جو صرف خدا کو پسند ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی خودی کا انکار کیا ہے، اور پھر ہی آپ نے اپنی صلیب اٹھائی ہے، اور صلیب اٹھانا وہ ہے جو آپ کی زندگی میں دکھ، درد، تکلیفیں، آپ کو کوئی تنگی دیتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، نچکی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو آپ خوشی کے ساتھ اسے برداشت کرتے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ اب باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ یسوع مسیح سے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں جو مسیح نے اپنی زبان سے کہا کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو جو کام میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے۔ تو مسیح خدا نے میرے عزیز بہنوں جو خدا میں رہتے ہیں وہ اپنی خودی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایوب صابر نے خدا کے اندر رہتے ہوئے اپنی خودی کا انکار کر دیا تھا۔ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ میری تین بیٹیاں ہیں، 7 بیٹے ہیں، اس نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے پاس کتنی دھن دولت ہے، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ تو نے دیا، تیرا انعام کیا ہو مبارک ہو۔ اس نے اپنی خودی کا انکار کیا ہوا تھا، اور اس نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ اگر خدا نے میری زندگی میں خوشیاں رکھی ہیں تو میری زندگی میں اگر خدا نے غم رکھے ہیں تو وہ بھی میری زندگی کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کی یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خدا مانے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ جو جیسے تم باپ کی عزت کرتے ہو ویسے ہی میری عزت کرو۔ آئیں ہم بھی اس کی اسی طرح دل و جان کے ساتھ عزت کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلا دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔